آج ہم بات کرنے والے ہیں ایک بہت ہی خاص اور اثردار کہانی کے بارے میں۔ یہ کہانی ہے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کی، جن کی زندگی میں پہلے غم آیا، پھر انہوں نے صبر کیا اور پھر اللہ کی طرف سے انہیں ایک ایسا انعام ملا جس نے سب کچھ بدل دیا۔ چلیے اس کہانی کو تھوڑا اور قریب سے جانتے ہیں۔ دیکھیے، حضرت حفصہ کی زندگی کو ہم ان 3 اہم حصوں میں دیکھ سکتے ہیں۔ وہ ایک بیٹی تھیں، پھر وہ ایک بیوہ ہوئیں اور آخرکار انہیں ام المؤمنین یعنی مومنوں کی ماں ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ تو یہ سفر آخر تھا کیسا؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے یہ جانتے ہیں کہ حضرت حفصہ تھیں کون؟ وہ اسلام کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی پیاری بیٹی تھیں۔ وہ نہ صرف بے حد خوبصورت تھیں بلکہ بہت عقل مند بھی تھیں، اور ایک بات جو ان میں بالکل اپنے والد جیسی تھی وہ تھا ان کا مزاج، تھوڑا سخت تھوڑا تیز۔ یہاں تک کہا جاتا ہے کہ امہات المؤمنین میں ان کا مزاج سب سے تیز تھا، اور وہ کبھی کبھی چھوٹی چھوٹی باتوں پر ناراض بھی ہو جایا کرتی تھیں۔ اب ان کی کہانی میں ایک ایسا موڑ آتا ہے جہاں ان کی زندگی میں غم کا ایک بہت گہرا دور شروع ہوتا ہے۔ ہوا یہ کہ جنگ بدر کے ٹھیک بعد ان کے شوہر حضرت خنیز بن حذافہ کا انتقال ہو گیا، اور اس حادثے نے انہیں بہت ہی کم عمر میں بیوہ بنا دیا، ایک گہرے صدمے اور تنہائی میں چھوڑ دیا۔ اپنے شوہر کو کھونے کے بعد وہ بہت زیادہ غمگین ہو گئیں اور مجبوراً اپنے والد کے گھر لوٹ آئیں۔ لیکن وہاں بھی دل کو سکون کہاں تھا؟ وہ بس اپنے محبوب شوہر کی یادوں میں ہی کھوئی رہتی تھیں۔ جب بھی انہیں اپنے شوہر کے ساتھ گزارے ہوئے وہ اچھے پل یاد آتے تو بس تنہائی میں بیٹھ کر خاموشی سے آنسو بہاتی رہتی تھیں۔ اپنی بیٹی کو اس حال میں دیکھ کر حضرت عمر کا دل بھی بالکل ٹوٹ جاتا تھا۔ انہوں نے انہیں تسلی دیتے ہوئے کہا، حفصہ، تم تو میری جان کا ٹکڑا ہو، تمہیں اس حالت میں دیکھ کر ایسا لگتا ہے جیسے میں زندہ ہوتے ہوئے بھی مر گیا ہوں۔ صبر کرو میری بیٹی، یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ اللہ تمہیں ایسا ہمسفر دے گا جو تمہارے دل کو سکون دے گا۔ لیکن اس وقت ان کا غم اتنا گہرا تھا کہ والد کے ان الفاظوں سے بھی انہیں کوئی خاص فرق نہیں پڑا۔ تو اپنی بیٹی کو اس طرح ٹوٹتے ہوئے دیکھ کر حضرت عمر نے فیصلہ کیا کہ وہ ان کے لیے ایک اچھا رشتہ تلاش کریں گے۔ یہ ایک باپ کی محبت اور فکر تھی۔ تو وہ سب سے پہلے گئے حضرت عثمان غنی کے پاس، جن کی بیوی کا بھی کچھ وقت پہلے ہی انتقال ہوا تھا۔ انہوں نے حضرت عثمان سے کہا، اگر آپ چاہیں تو میری بیٹی حفصہ سے نکاح کر سکتے ہیں۔ حضرت عثمان نے کچھ وقت سوچنے کے بعد بہت نرمی سے منع کر دیا۔ یہ سن کر حضرت عمر کافی مایوس ہوئے۔ پھر وہ اپنے سب سے عزیز دوست حضرت ابو بکر صدیق کے پاس گئے، لیکن انہوں نے تو کوئی جواب ہی نہیں دیا، نہ ہاں نہ، بس خاموش رہے۔ اب آپ سوچئے، اپنے 2 سب سے قریبی دوستوں سے ایسا جواب پا کر حضرت عمر کا دل کتنا ٹوٹا ہوگا۔ وہ بہت اداس ہو کر گھر لوٹ آئے، اور اپنی بیٹی کے مستقبل کی فکر انہیں کھائے جا رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے سارے دروازے بند ہو چکے ہیں، ہر طرف مایوسی ہے، لیکن کہتے ہیں نا، اللہ کا پلان کچھ اور ہی ہوتا ہے۔ یہیں سے کہانی میں ایک ایسا موڑ آیا جس کی کسی کو کوئی امید نہیں تھی۔ آخر ہوا کیا؟ اور وہ موڑ یہ تھا کہ جب انسان کی ساری کوششیں ختم ہو جاتی ہیں تب اللہ کا پلان سامنے آتا ہے، اور حضرت حفصہ کے لیے تو یہ پلان دنیا کا سب سے بہترین پلان تھا۔ کچھ ہی دن گزرے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حضرت عمر کو بلایا اور فرمایا، اے عمر، کیا میں تمہیں ایک ایسی خوشخبری نہ دوں جو تمہارے لیے بھی بہتر ہو اور عثمان کے لیے بھی؟ حضرت عمر نے کہا، یا رسول اللہ، ضرور بتائیے۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہاری بیٹی حفصہ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں اور اپنی بیٹی ام کلثوم کا نکاح عثمان کو پیش کرتا ہوں۔ سبحان اللہ! یہ دیکھیے اللہ کی رحمت، ایک ہی وقت میں 2 مسئلے حل ہو گئے۔ حضرت حفصہ کو دنیا کا سب سے بہترین شوہر مل رہا تھا، اور حضرت عثمان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا ساتھ۔ یہ سنتے ہی حضرت عمر کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہا۔ وہ جس غم اور فکر میں ڈوبے ہوئے تھے وہ ایک پل میں بے پناہ خوشی میں بدل گیا۔ انہوں نے فوراً یہ پیشکش قبول کر لی، اور اس طرح حضرت حفصہ کا نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو گیا۔ اچھا، اب اس سوال پر واپس آتے ہیں کہ حضرت ابو بکر اس دن چپ کیوں رہ گئے تھے؟ کچھ دنوں بعد انہوں نے خود اس راز سے پردہ اٹھایا۔
انہوں نے حضرت عمر کو بتایا، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حفصہ کا ذکر کرتے ہوئے سنا تھا، تو ادب کا تقاضا یہی تھا کہ میں خاموش رہوں۔ اگر رسول اللہ ان سے نکاح نہ کرتے تو میں یہ رشتہ ضرور قبول کر لیتا۔ اس سے ان کی دوستی کی گہرائی اور نبی کے لیے ان کے احترام کا پتہ چلتا ہے۔ تو اس نکاح کے بعد حضرت حفصہ کی زندگی نے ایک بالکل نیا رخ لیا۔ اب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا حصہ تھیں اور وہاں سکون سے رہنے لگی۔ جیسا کہ ہم نے شروع میں بات کی تھی، حضرت حفصہ کا مزاج تھوڑا تیز تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صبر کا تو کوئی مقابلہ ہی نہیں تھا۔ وہ ہمیشہ ان کی ناراضگی کا جواب بھی نرمی اور محبت سے دیتے تھے، اور یہی ان کے رشتے کی خوبصورتی تھی۔ حضرت حفصہ کو ام المومنین کا لقب ملا، جو کسی بھی عورت کے لیے سب سے بڑا شرف ہے۔ اس کے علاوہ ان کی زندگی سے جڑا ایک مشہور واقعہ ہے، جس کی وجہ سے قرآن کی سورہ التحریم کی آیتیں نازل ہوئیں، جو اسلامی تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ تو آخر میں یہ سوال ہمارے لیے ہے، جب حضرت عمر اور حضرت حفصہ ہر طرف سے مایوس ہو چکے تھے تو اللہ نے ان کے لیے سب سے بہترین دروازہ کھول دیا۔ یہ کہانی ہمیں یہی سکھاتی ہے کہ مشکل سے مشکل حالات میں بھی صبر کرنے اور اللہ کی رحمت پر پورا یقین رکھنے کا نتیجہ کتنا خوبصورت ہو سکتا ہے۔